یہ تمہاری ماں کا زیور ہے، بڑے شوق سے بنوایا تھا میں نے اس کے لیے۔ بیٹی کے لیے بنایا ہوا زیور اتنے سال سنبھال کے رکھا، لیکن کبھی اپنی جیتی جاگتی بیٹی سے نہیں پوچھا کہ کس حال میں۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ شیدائی کے آنے والے ایپیسوڈ کی دلچسپ پریڈکشن کی، کیونکہ اگلی قسط میں کہانی ایک ایسا موڑ لینے والی ہے جس کا شاید کسی نے اندازہ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ کیا میرال کو آخرکار وہ ثبوت مل جائیں گے جو علی خان کی بے گناہی ثابت کر دے، یا پھر کوئی نیا راز سامنے آ کر دونوں کے درمیان فاصلے مزید بڑھا دے گا؟ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں کون سے بڑے ٹوسٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہماری آج کی پریڈکشن میں ایسے کئی اہم اشارے موجود ہیں جو آنے والی کہانی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی زبردست پریڈکشن۔ تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دادی جان نے میرال کو اس گھر کی وارث بنا کر نہ صرف سب سے بڑی غلطی کی ہے، بلکہ یہی فیصلہ اس خاندان کی قسمت بھی بدلنے والا ہے۔ علی خان واقعی بے قصور ہے یا وہ اب میرال سے کوئی بڑا راز چھپا رہا ہے؟ اگر آپ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ان سب کے جوابات آپ کو ضرور ملیں گے۔ شیدائی کا ایپیسوڈ 22 ان اقساط میں سے ایک تھا جس نے کہانی کا رخ مکمل طور پر بدل دیا۔ اس ایپیسوڈ میں جذبات بھی تھے، غصہ بھی تھا، خاندان کے راز بھی تھے اور ایسے فیصلے بھی جن کے اثرات آنے والی کئی اقساط میں نظر آئیں گے۔ ایپیسوڈ کی ابتدا ہی ایک ایسے منظر سے ہوتی ہے جہاں دادی جان رات کے وقت گھر کے تمام ملازمین کو اکٹھا ہونے کا حکم دیتی ہیں۔ سب حیران ہوتے ہیں کہ آخر اتنی رات کے ایسا کیا ہونے والا ہے۔ چند لمحوں بعد جب سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو دادی جان ایک ایسا اعلان کرتی ہیں جسے سن کر ہر شخص حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آج سے میرال صرف اس گھر کی بہو نہیں بلکہ اس گھر کی وارث بھی ہے۔ وہ مزید اعلان کرتی ہیں کہ آئندہ گھر کے تمام فیصلے میرال کرے گی اور ہر شخص ان فیصلوں کا احترام کرنا ہوگا، چاہے وہ غلط ہو، چاہے وہ فیصلہ اچھا ہو، چاہے وہ میرے حق میں ہو یا نہ ہو۔ یہ فیصلہ نہ صرف ملازمین کے لیے نہیں بلکہ گھر والوں کے لیے بھی ایک بڑا جھٹکا ثابت ہوتا ہے۔ دوسری طرف میرال خود بھی اس فیصلے سے حیران نظر آتی ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ دادی جان اس پر اتنا بڑا اعتماد کریں گی۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا میرال واقعی اس ذمہ داری کو قبول کرے گی یا پھر وہ اس اختیار کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرے گی؟ اگر آپ نے پورا ایپیسوڈ غور سے دیکھا ہو تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میرال کے چہرے پر خوشی سے زیادہ الجھن نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ ابھی تک ماضی کے ان رازوں سے باہر ہی نہیں نکل سکی جو اس کی زندگی کو مسلسل متاثر کر رہے ہیں۔ اسی دوران ایک اور ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو پوری کہانی کو نئی سمت دے دیتا ہے۔ میرال کو ایک پرانا خط ملتا ہے، یہ صرف ایک عام خط نہیں بلکہ ایسا راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوتا ہے جو کئی سالوں سے سب سے پوشیدہ تھا۔ میرال جیسے ہی اس خط کو پڑھتی ہے اس کے چہرے کے تاثرات مکمل طور پر بدل جاتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھی ہوتا ہے، دکھ بھی اور بے یقینی بھی۔ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید جس سچ پر وہ آج تک یقین کرتی رہی حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے ایپیسوڈ 22 کو سب سے زیادہ طاقتور بنا دیا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ دوسری طرف علی خان بھی مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرال اس کی بات سن لے۔ اگر میرال اس کی بات سن لے گی تو شاید دونوں کے درمیان موجود غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا میرال واقعی علی خان کی بات سنے گی یا اس کے دل میں پیدا ہونے والی نفرت مزید بڑھ جائے گی؟ ناظرین، جہاں ایک طرف میرال کے دل میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف علی خان کی بے بسی بھی صاف نظر آ رہی ہے۔ علی خان بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کون سا لمحہ ہوگا جب میرال اس کی بات پر یقین کرے گی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صرف محبت کا اظہار کافی نہیں، اعتماد جیتنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ میرال دوسری طرف ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خود کو پہلے سے زیادہ تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار آ رہا تھا، اگر اتنے سال مجھ سے سچ چھپایا گیا تو آخر کس پر بھروسہ کروں؟ یہی کشمکش اس کے ہر فیصلے کو مزید سخت بنا رہی تھی۔ اسی دوران دادی جان خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی ہیں کہ اگر آج یہ غلط فہمیاں ختم نہ ہوئیں تو شاید یہ خاندان کبھی دوبارہ ایک نہ ہو سکے گا، اور میرال بھی
ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ سچ جان سکے. وہ اپنے دادی کی پرانی ملازم کو اپنے کمرے میں بلائے گی اور اس سے کہے گی کہ یہ سب کچھ جو میں سن رہی ہوں کیا یہ سچ ہے؟ تم نے کیا دیکھا جب میری ماں یہاں رہتی تھی؟ اور کیا چھوٹے صاحب کو ان سب چیزوں کا پتہ ہے یا نہیں؟ لیکن جواب اس کو سب نا میں ملتے ہیں. اسی دوران دادی علی خان کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور نہایت پرسکون لہجے میں کہتی ہیں رشتے صرف محبت سے نہیں چلتے بیٹا، کبھی کبھی سچ بولنے میں دیر بھی بہت بڑا نقصان کر دیتی ہے. دادی جان کی یہ بات سن کر علی خان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جائے گا. اسے احساس ہوگا کہ شاید واقعی کچھ فیصلے ایسے تھے جو پہلے کر لینے چاہیے تھے. ادھر میرال اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ماضی کے ہر لمحے کو یاد کر رہی ہوتی ہے. اسے وہ تمام باتیں یاد آتی ہیں جنہیں وہ اتفاق سمجھتی رہی، مگر اب وہی باتیں اسے ایک سازش کا حصہ محسوس ہونے لگتی تھیں. یہی وجہ ہے کہ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ صرف دوسروں کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی بلکہ ہر راز کی حقیقت خود تلاش کرے گی. اور یہی وہ موڑ ہے جہاں کہانی مزید دلچسپ ہونے لگتی ہے، کیونکہ اب میرال صرف سوال نہیں پوچھے گی بلکہ خود جواب بھی تلاش کرے گی. اور یہی چیز آنے والے ایپیسوڈ میں سب سے بڑا ٹوسٹ ثابت ہو سکتی ہے. دوسری طرف علی خان بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں. وہ طے کرتا ہے کہ اگر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اسے ہر راز سے پردہ اٹھانا پڑا تو وہ یہ بھی کرے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا علی خان کے پاس واقعی ایسے ثبوت موجود ہیں جو میرال کا دل بدل سکیں، یا پھر وہ خود بھی کسی ایسے راز سے بے خبر ہے جو جلد سامنے آنے والا ہو. اب ذرا بات کرتے ہیں اس کردار کی جس نے اس پوری کہانی میں خاموش رہ کر بھی سب سے زیادہ اثر ڈالا. جی ہاں، دادی جان. اگر آپ نے غور کیا ہو تو دادی جان ہر بات پر بہت سوچ سمجھ کر کرتی ہیں، ہر بات پر بہت سوچ بچار کرتی ہیں. وہ کسی بھی فیصلے میں جلد بازی نہیں کرتی. میرال کو گھر کی ذمہ داریاں دینا بھی شاید صرف ایک جذباتی فیصلہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد چھپا ہوا تھا. ممکن ہے وہ میرال کو اس مقام پر لا کر سچ کے قریب کرنا چاہتی ہوں، یا شاید وہ چاہتی ہیں کہ گھر کے قریب باقی افراد بھی اپنی غلطیوں کا احساس کریں. یہ تمام سوالات ابھی جواب طلب ہیں، لیکن اصل حیرت تو اگلے ایپیسوڈ میں ہمارا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ ہماری پریڈکشن کے مطابق میرال کو ایک ایسا ثبوت مل سکتا ہے جو نہ صرف اس کی سوچ بدل دے گا بلکہ علی خان کی قسمت کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے. تو کیا واقعی ایسا ہوگا، یا پھر رائٹر ایک بار پھر ناظرین کو کسی نئے ٹوسٹ سے حیران کرنے والا ہے؟ ناظرین، جیسے جیسے کہانی آگے بڑھ رہی ہے نا، ویسے ویسے ہر کردار کا اصل چہرہ بھی سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. اب یہ صرف محبت کی کہانی نہیں رہی بلکہ اعتماد، دھوکے اور خاندانی رازوں کی جنگ بنتی جا رہی ہے. سب سے زیادہ توجہ اب میرال پر ہے، کیونکہ دادی جان کے اعلان کے بعد وہ اس گھر کی ہر سرگرمی کو نئے انداز سے دیکھنے لگی ہے. پہلے وہ صرف ایک بہو تھی، لیکن اب ہر شخص کی نظر اس پر ہے. میرال محسوس کرتی ہے کہ گھر کے کچھ افراد اس سے نظریں چرا رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اچانک اس کے ساتھ بہت زیادہ نرمی سے بھی پیش آ رہے ہیں. وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے، آخر ایسا کیا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ اسی سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے وہ گھر کے پرانے کاغذات اور کچھ اہم چیزوں کی چھان بین بھی شروع کرے گی. دوسری طرف علی خان بھی خاموش نہیں بیٹھے گا. وہ جانتا ہے اگر اس نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو شاید وہ ہمیشہ کے لیے میرال کو کھو دے. اس لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب ہر حقیقت میرال کے سامنے رکھے گا جو اب تک چھپائی جا رہی تھی، اور بالکل بھی میرال کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. اس لیے میرال اسے کمرے سے نکالنے کا فیصلہ تو کرتی ہے، لیکن علی خان سننے والوں میں سے نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، میں اسی کمرے میں رہوں گا، اور یہ صرف تمہارا کمرہ نہیں بلکہ ہم دونوں کا کمرہ ہے. اس لیے وہ صوفے پر سونا ہی مناسب سمجھتا ہے. میرال اسے باہر جانے کے لیے تو کہتی ہے، لیکن علی خان سننے والوں میں سے نہیں. علی خان رات دیر جب بہت ٹھنڈا ہوتا ہے تو میرال اس پر چادر اوڑھتی ہے، اور یہ چیز محبت کا ثبوت ہوتی ہے. علی خان اسے یہ بات کہتا بھی ہے، اگر تم سے محبت نہیں کرتی تو پھر یہ سب ڈرامہ کیوں کیا، مجھے مرنے دیتی. لیکن میرال کے پاس شاید کوئی جواب نہیں ہوتا. لیکن ناظرین، قسمت شاید ابھی بھی دونوں کا امتحان لینا چاہتی ہے، کیونکہ جب بھی علی خان میرال سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی نہ کوئی رکاوٹ ان دونوں کے درمیان آ جاتی ہے. کبھی غلط وقت، کبھی غلط فہمی، اور کبھی کوئی تیسرا شخص. اور یہی چیز اس ڈرامے کے دوسروں سے مختلف بناتی ہے. اب بات کرتے ہیں ایلیا کی. اگر آپ نے پچھلی ایپیسوڈ کو غور سے دیکھا ہو تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایلیا خاموش ضرور ہے، لیکن اس کی خاموشی کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوا ہے. وہ مسلسل حالات کو اپنے حق میں موڑنے کی کوشش کر رہی ہے. ممکن ہے آنے والی ایپیسوڈ میں وہ ایک ایسی چال چلے جس سے میرال اور علی خان کے درمیان پیدا ہونے والی دوریاں مزید بڑھ جائیں. لیکن سوال یہ ہے، کیا اس بار بھی ایلیا اپنے منصوبے میں کامیاب ہوگی؟
یا پھر اس کی اپنی کوئی پرانی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ ادھر دادی جان ہر گزرتے لمحہ کے ساتھ زیادہ پریشان دکھائی دیتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ اگر سچ وقت پر سامنے نہ آیا تو شاید پورا خاندان بکھر جائے، اس لیے وہ خاموشی سے کچھ ایسا فیصلہ کرنے والی ہیں جن کا اثر آنے والی کئی ایپیسوڈ میں نظر آئے گا۔ ناظرین، ہماری پریڈکشن کے مطابق آنے والی ایپیسوڈ میں ایسا زبردست آمنے سامنے کا سین دیکھنے کو مل سکتا ہے جس کا انتظار شائقین کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ ممکن ہے میرال پہلی بار علی خان سے سیدھا سوال کرے اور اس بار علی خان کے پاس خاموش رہنے کا کوئی بہانہ نہ ہو۔ اگر اس نے سچ بتا دیا تو شاید حالات بدل جائیں، لیکن اگر اس نے پھر کوئی بات چھپائی تو ممکن ہے میرال ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے۔ تو آپ کے خیال میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا علی خان آخر کار میرال کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا یا پھر غلط فہمیاں ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دیں گی؟ ناظرین، اگر آج کی پریڈکشن درست ثابت ہو تو آنے والے ایپیسوڈ شدائی کی کہانی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک طرف میرال سچ کی تلاش میں ہے تو دوسری طرف علی خان اپنے رشتے کو بچانے کی آخری کوشش کر رہا ہے، لیکن اصل سوال اب بھی یہی ہے، کیا میرال علی خان پر دوبارہ اعتماد کر پائے گی یا پھر کوئی نیا راز ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور کر دے گا؟ اور آپ کے خیال میں دادی جان کا اگلا فیصلہ کیا ہونے والا ہے؟ کیا وہ اس خاندان کو ایک بار پھر جوڑنے میں کامیاب ہوں گی یا حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ریویو اور پریڈکشن پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ پاکستانی ڈراموں کے ہر نئے ایپیسوڈ کی ریویو، پریڈکشن اور تازہ اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔